ہم سارے مسلمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں, ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے, ہم پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہم کاروبار اور روزگار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہمیں کیا پرواہ ہے کہ فلسطین میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے. So Israeli forces have killed at least 194 people across Gaza in the past 3 days, many of them in residential areas. The Israeli army says it targeted more than 100 Hamas sites. In Khan Yunis, in the south of the Strip, rescuers retrieved one body and pulled a number of wounded from the rubble of a family home. In Gaza City, a search and rescue operation is underway after another attack on a home. It was in the Sheikh Radwan district and has been completely destroyed. And these are the latest pictures out of al-Nusrat refugee camp in central Gaza, where an Israeli strike injured babies and children. آپ پاکستان کیوں اس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ سب ہیں ویسے ہی پاکستان ہے. پاکستان کوئی علیحدہ ہے پاکستانیوں سے؟ ویسے ہی ہے جیسے ہم لوگ ہیں. ہم لوگ کیسے ہیں؟ ہمارے ریڑھی والے نے خراب پھل بیچنا ہے. دوستو یقیناً ہماری طرح آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ نے پھل یا سبزی کی ریڑھی سے چن چن کر بہترین پھل اپنے بیگ میں ڈلوائے, اور جب گھر لے کر آ کر اسے کھولا تو یا تو وہ گلے سڑے نکلے یا پھر ان کے وزن میں کمی آپ کو لگی. ہمارے دودھ والے نے خراب دودھ بیچنا ہے. بھینس کالونی نمبر 8 روڈ ہے, جہاں پر سندھ فوڈ اتھارٹی نے صبح سویرے جو ہے وہ چھاپا مارا ہے, اور انسانی صحت کے لیے جو مضر جو فوڈ تیار کیا جاتا ہے وہ کوئی پاؤڈر ہے, اور اس پاؤڈر سے 1 کلو پاؤڈر سے 12 لیٹر دودھ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. تو 750 کلو جو ہے یہ پاؤڈر برآمد کیا, اور سندھ فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 9000 لیٹر جو ہے وہ اس سے جو ہے دودھ تیار کیا جا سکتا تھا. اور یہ جو دودھ وہاں پر تیار کیا جا رہا تھا, یہ دودھ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بھینس کالونی سے سپلائی بھی ہو رہا تھا. ہمارے افسران نے ٹیکس کی چوریاں کرنی ہیں. سیلز ٹیکس فراڈ کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری. ایف بی آر کے مطابق پہلی بار ٹیکس فراڈ میں کمپنیوں کے سی ای او اور سی ایف اوز بھی گرفتار. کارروائیاں وزیر خزانہ چیئرمین ایف بی آر کی ہدایات پر کی جا رہی ہیں. چیف فائنینشیل آفیسر اور لاہور کی معروف بیٹری مینوفیکچرر کے پرچیز آفیسر ٹیکس فراڈ کے الزام میں گرفتار. ہم تو آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے. بدعنوانی کی فہرست پہ پولیس کا شعبہ پہلے نمبر پر آیا ہے. عوام کے مطابق دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ کرپشن ٹینڈرنگ اور ٹھیکیداری کے نظام میں پائی جاتی ہے. پاکستانیوں نے عدلیہ کو تیسرا کرپٹ ترین ادارہ کہا ہے, جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سروے رپورٹ کے مطابق محکمہ تعلیم چوتھا کرپٹ ترین شعبہ ہے. پاکستانی سمجھتے ہیں کہ پبلک سروس ڈیلیوری کے شعبوں میں زیادہ کرپشن ہے. 40% عوام کا کہنا ہے کہ یہاں سڑکوں کی تعمیر کے لیے رشوت دینا پڑتی ہے. 28% عوام کے مطابق بجلی کی بلا تعطل رسائی کے لیے غیر قانونی طور پر پیسے لیے جاتے ہیں, جبکہ 17% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ صاف پانی تک رسائی کے لیے راشی افسران کی مٹھی گرم کرنا پڑتی ہے. 45% لوگ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے قائم اداروں کا کردار غیر مؤثر ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں بدعنوانی کا بازار گرم ہے. بدعنوانی کی 3 اہم وجوہات پوچھی گئیں تو 31% عوام نے مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کو کرپشن کی وجہ قرار دیا. 26% عوام نے حکومت کا ذاتی فائدے کے لیے ریاستی اداروں کے استعمال کو بدعنوانی کی وجہ کہا, جبکہ 19% لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حکومتی نااہلی کرپشن کا باعث بنتی ہے. ایک دوسرے کا خون یہاں پر نوچ لیں, بھائی کو نوچنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. بھائی نے دوسرے بھائی کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں, کمال, وہ تو بہت دور کی بات ہے. یہاں تو سگے بھائی جو ہیں وہ سگی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں, سگی ماں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں, والد صاحب کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. کیسا مسلمان, کون سا فلسطین؟ ایسے معاشروں میں یہ کام نہیں ہوتے. بات کرتے ہیں دل دہلا دینے والے واقعے کی. حافظ آباد میں 20 سال بھائیوں کی قید میں رہنے والی خاتون کو بازیاب کرا لیا گیا ہے. 2 بھائیوں نے مبینہ طور پر بہن نائلہ کو 20 سال کمرے میں بند کر رکھا تھا. کھانا تھیلی میں ڈال کر اندر پھینک دیتے تھے. ARY نیوز کے پروگرام ذمہ دار کون کی نشاندہی پر خاتون کو زخمی حالت میں بازیاب کر لیا گیا. نائلہ 20 سال تک اس مکان کے اندر رہی, اور محض صرف اس وجہ سے کہ اس کے بھائیوں نے اسے جائیداد کی وجہ سے کہ یہ جائیداد میں حصہ نہ مانگ سکے, کلیم نہ کر سکے, اس کے بھائی حقیقی بھائی نے
इसे जो है कैद करके रखा। इसके लिए हमें पूरा निज़ाम ठीक करना होगा, हमें तालीमी निज़ाम में तरबियत लानी होगी, हमें लोगों को कुरान सिखाना होगा, हमें लोगों को सही अहादीस बतानी होगी, हमें पहले मुसलमानों को एक करना होगा, फिर जाके कहीं पर ये बात आएगी। फिर हमें मजबूत होना पड़ेगा, और हमें इतना मजबूत होना पड़ेगा कि खौफ आए दुनिया में कहीं पर भी कोई जालिम हो, चाहे वो मुसलमान जालिम ही क्यों ना हो, लेकिन उनको फिर खौफ आएगा कि जी पाकिस्तान जुल्म नहीं चाहता दुनिया में कहीं पर भी। जिस तरह अभी एक सुपर पावर्स का जो एक रोब और दबदबा है, तो पहले हम वहाँ पर अपने आप को लेके तो जाए ना, फिर कोई हमसे डरेगा। तो हमारी क्या हैसियत है, हम तो दुनिया के करप्ट तरीन नेशन में से एक नेशन है, तो हम बैठ के यहाँ पर फैसला करेंगे कि जी फलस्तीन में क्या हो और क्या नहीं होगा। शख्सी सियासत, रियासती इदारों के दरमियान रस्साकशी और करप्शन होने से पहले करप्शन का खात्मा, बढ़ती बेरोजगारी, मुआशी अदम इस्तेहकाम और जमहूरियत में आमिराना निजाम, मुल्क वसाइल से माला माल जबकि अवाम और मईशत बेहाल। अब ऐसे नहीं चलेगा पाकिस्तान। अमन तरक्की पार्टी के चेयरमैन मोहम्मद फाइक शाह की क़ियादत में एक पुरअमन, तरक्की याफ्ता और वर्ल्ड सुपर पावर पाकिस्तान की तकमील। BWH बोर्ड ऑफ विजडम एंड ऑनेस्टी, बोर्ड बराए हिकमत व ईमानदारी, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए तमाम इदारों के सरबराहान को मिलाकर ये बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, जिससे फैसलों का इख्तियार फर्द वाहिद के पास नहीं होगा। सदर पाकिस्तान इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में हुकूमती, अपोजिशन और पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहान, अदलिया, कारोबारी हजरात, वुकला, उलमा, मीडिया, साइंसदान, थिंक टैंक्स, मारूफ सोशल वर्कर्स, ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट और अहम इदारों के सरबराहान इस बोर्ड में शामिल होंगे, जो मिलकर पाकिस्तान के शानदार मुस्तकबिल और पॉलिसीज का फैसला करेंगे। हकीकी जमहूरियत का रंग सिर्फ अमन तरक्की पार्टी के संग। अमन तरक्की पार्टी के प्लेटफॉर्म से बतौर MNA और MPA इलेक्शन में हिस्सा लें। टायर के निशान पर मोहर लगाएं, पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। राब्ता 0317 561 9696।